Good morning, students. Assalamu alaikum. We are reading Pakistan Studies in grade pre-9, chapter number 1. The title is Ideological Basis of Pakistan. Pakistan की नज़रियाती बुनियाद. Today is Friday, 23rd April 2021. Learning outcomes. After reading the pages included in today's lecture, you will be able to understand the two-nation theory in the light of pronouncements of Allama Muhammad Iqbal, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Pronouncements means کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ تھا، وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے، کیسے انٹرپریٹ کرتے تھے. یو ول اوپن اپ پیج نمبر 13 آف یور بکس اور آپ اس کی باٹم لائن سے اسٹارٹ کریں گے with the heading Explanation of the Ideology of Pakistan in the Light of the Pronouncements of Allama Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The ideology of Pakistan is explained below in the light of the pronouncements of Allama Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. کہ ان کا اس کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ تھا. Now you will come at page number 14 of your book pages. Allama Muhammad Iqbal and the Ideology of Pakistan. Allama Muhammad Iqbal was one of those Muslim leaders of the subcontinent who gave the concept of a separate homeland to the Muslims and awakened them through his poetry. علامہ محمد اقبال وہ مسلم لیڈر تھے سب کانٹیننٹ کے جنہوں نے مسلمانوں کے سیپریٹ ہوم لینڈ کا کانسیپٹ لیا اور مسلمانوں کو جگایا اپنی پوئٹری کے ذریعے، ان میں جذبہ پیدا کیا آزادی حاصل کرنے کا. In the beginning he was also a supporter of the Hindu-Muslim unity, but soon the orthodox and biased attitude of the Hindus forced him to think that he should demand a separate state. قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں ہی یہ اسٹارٹ سے چاہتے تھے کہ ہندوز اور مسلمس مل کے برٹش کو، انگریزوں کو سب کانٹیننٹ سے باہر نکالیں، لیکن جب انہوں نے فار لانگ ٹرم یہ دیکھا کہ دے آر ناٹ سنسیئر ود دا مسلمس، ان کے اپنے پرپسز ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. کیونکہ جو ہندوز تھے وہ آرتھوڈاکس بھی تھے، اولڈ مائنڈیڈ، اولڈ تھاٹس تھے ان کے بہت، جن پہ وہ بہت فینیٹک تھے، اور وہ بائسڈ بھی تھے، مطلب وہ اپنی ہی سائڈ لیتے تھے، ہندوز کی ہی سائڈ لیتے تھے. اس وجہ سے علامہ اقبال جو ہے وہ فورس ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ، سیپریٹ اسٹیٹ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دیں، مطالبہ کر دیں. ان his الہ آباد ایڈریس آف 1930 he forcefully pleaded for a separate state where Muslims could lead their lives in accordance with their religion and culture. آپ نے الہ آباد میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، وہاں پر آپ نے بڑے پرزور انداز میں یہ تجویز پیش کی، بلکہ آپ نے ریکویسٹ بھی کی کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنی لائفس کو اسپینڈ کریں اپنے مذہب کے، اپنے کلچر کے اکارڈنگ. ان ہز ایڈریس ہی سیڈ، یہ ایگزیکٹلی ان کے ورڈز ہیں. The formation of a Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. آپ نے کیا کہا کہ ایک مسلمان ریاست کا قیام مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی آخری ڈیسٹنی ہے، ان کی قسمت ہے. At least of North West India, if we wish to keep Islam alive as cultural force in the country. آپ نے کیا کہا کہ وہ اسلام کو، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک کلچرل فورس کے طور پہ زندہ رہے، it is imperative that it should establish its central authority in a specific territory. آپ نے کیا کہا کہ اگر اسلام کو ایک کلچرل فورس کے طور پہ زندہ رکھنا ہے ملک میں، ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ لازمی ہوگا کہ ہم ایک اسپیسیفک ٹیریٹری میں، ایک خاص ایریا کے اندر اپنی سینٹرل اتھارٹی قائم کریں، اپنی حکومت، اپنا اختیار قائم کریں، حکومت بنائیں. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of Islam in India. انہوں نے کیا کہا؟ اسی لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ بنائی جائے، ایک مستحکم، ایک اسٹرانگ مسلم اسٹیٹ بنائی جائے، بیسٹ انٹرسٹ آف اسلام ان انڈیا. اسلام کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ انٹرسٹ ہو، تو پھر ہمیں ایک کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ بنانی پڑے گی، ایک مضبوط مسلمان ریاست بنانی پڑے گی، اور اس کا میں مطالبہ کرتا ہوں. As two separate representative nations,
were living together in the subcontinent. Therefore, Allama Muhammad Iqbal wished to promote the Muslims as a great and distinct nation. جیسا کہ دو نمائندہ قومیں مسلمان اور ہندو وہ اکٹھی سب کانٹیننٹ میں رہ رہی تھیں، یہ بڑی نیشنز تھیں، اسی لیے علامہ محمد اقبال نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مسلمس کو پروموٹ کیا جائے ایک بڑی اور جو منفرد ایک یونیک ڈسٹنکٹ نیشن ہے اس قوم کے طور پہ. ہی تھاٹ دیٹ ٹو سیف گارڈ دا پولیٹیکل سوشل اینڈ اکنامک رائٹس آف دا مسلمس اٹ واز اسینشیل ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دیم. آپ کا بھی یہی آئیڈیا تھا، آپ کا یہی خیال تھا کہ اگر سیف گارڈ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے مسلمس کے پولیٹیکل سوشل اور اکنامک رائٹس کی، تو پھر ایک الگ ریاست بنانی پڑے گی مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم ٹو نیشن تھیوری کو کس طرح دیکھتے تھے. In history, many personalities are known to have changed the destiny of the nations. Okay students, you have to be at page number 14 still. ابھی بھی آپ نے پیج 14 پہ ہی رہنا ہے. اس کے باٹم میں قائد اعظم کا جو ویو پوائنٹ تھا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. In history, many personalities are known to have changed the destiny of the nations. تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے قوموں کی قسمت بدل دی. قائد اعظم محمد علی جناح is one of such personalities of the subcontinent who changed the destiny of the Muslims of subcontinent. اور قائد اعظم بھی ایک ایسی ہی پرسنالٹی تھی جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمس کی ڈیسٹنی قسمت کو چینج کر دیا. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے اسٹانچ سپورٹر آف دا ٹو نیشن تھیوری. ایک بہت ہی اسٹرانگ سپورٹر تھے آپ ٹو نیشن تھیوری کے. اینڈ کنسیڈر دا مسلمس اے سیپریٹ نیشن فرام ایوری اسپیکٹ. اور آپ نے کیا فرمایا کہ مسلمان ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے. ان دس کنیکشن ہی سیڈ، آپ نے کیا فرمایا، بائی اینی ڈیفینیشن آف نیشنلٹی، قومیت کی کسی بھی تعریف سے دا مسلمس آر اے سیپریٹ نیشن. مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو اسٹیبلش دیئر سیپریٹ ہوم لینڈ. ان کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا الگ وطن بنائیں. دا مسلمس ہیو ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دیئر اسپریچول، مورل، اکنامک، سوشل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل انٹرسٹ. مسلمانوں کو اپنے یہ جو سارے مفاد ہیں ان سب کی تو حفاظت کرنی ہے. فار دس پرپز دے میں اڈاپٹ اینی مینس. اس کے لیے وہ کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں. اور آپ ایک ڈیموکریٹک وے میں جا رہے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک سیپریٹ جو ہے مسلمانوں کا کنٹری بنے اور وہاں پہ وہ اسلام کے اکارڈنگ اپنی لائفس کو اسپینڈ کریں اور اپنی جتنی بھی روحانی، اسپریچول، مورل، اخلاقی، اکنامک، جو فائنینشیل میٹرز ہیں، سوشل، معاشرتی، پولیٹیکل اور کلچر انٹرسٹ ہیں، جتنے بھی مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ ضروری ہے. دا باٹم لائن ایٹ پیج نمبر 14. The Lahore Resolution was passed on 23rd March 1940. قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23rd March 1940 کو. اینڈ ان his presidential address he said. قائد اعظم نے اس کو جو ہے پریزائڈ کیا تھا. آپ صدر تھے تو آپ نے کیا خطبہ دیا، آپ نے کیا فرمایا. You will come at next page of your book, that is جی یو ول اوپن اپ پیج نمبر 15 آف یور بک. قائد اعظم نے کیا فرمایا 23rd March 1940 کو. ہندوز اینڈ مسلمس بلانگ ٹو ٹو ڈفرنٹ ریلیجنس بیسڈ آن ٹوٹلی ڈفرنٹ بلیفس اینڈ پریزنٹ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بالکل الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بالکل الگ عقائد ہیں اور جو ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں، نظریات ہیں، ان کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں. بوتھ نیشنز ہیو ڈفرنٹ ہیروز، ڈفرنٹ ایپکس. ایپکس کہتے ہیں ٹائم پیریڈز آف ہسٹری. ہسٹری کے جو ٹائم پیریڈز ہیں وہ بھی ان کے الگ ہیں اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس. اور اسی لحاظ سے ان کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. ان کے کر لیں کہ پارٹس کر لیں نا، ہسٹری کے ڈفرینٹ جو ایراز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ڈفرینٹ ہیں. Therefore, the union of two nations is fatal for the subcontinent. اگر آپ ان دو قوموں کو اکٹھا کر دیں گے جو بالکل ہی اپوزٹ ہیں تو یہ بالکل بہت ہی خطرناک ہے، فیٹل ہے. بیکاز اٹ از ناٹ بیسڈ آن ایکوالٹی بٹ آن نیومیریکل مائنورٹی. کہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے اور ہندوز زیادہ تھے، تو پھر مسلمان نیومیریکل مائنورٹی میں آ رہے تھے، ہندوز جو تھے وہ میجورٹی میں آ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ برابری تو نہیں ہوگی، یہ تو نیومیریکل مائنورٹی کے بیس پہ آپ کر رہے ہوں گے اینڈ اے میجورٹی. It would be better for the British government to partition the subcontinent keeping in view the interests of the two nations. اس لیے برٹش گورنمنٹ کو چاہیے کہ دونوں قوموں کے مفاد میں سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کر دیں، انڈیا اور پاکستان بنا دیں. It will be a correct decision historically and religiously. اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو تاریخی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا اور مذہبی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا.